بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر ناظرین، تیسرا پارہ تلک الرسل، اس پارے میں بھی 17 رکوع ہیں اور پہلے 8 رکوع سورۃ البقرہ کے ہیں اور اس کے بعد بقیہ 9 رکوع جو ہیں وہ سورہ آل عمران کے ہیں۔ شروع میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جس سے اللہ نے ہم کلامی فرمائی ہے اور بعض کسی اور وجہ سے درجات کی بلندی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ درجات کا یہ
اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ سینکڑوں دانے نکال دیتا ہے۔ ریاکار کا صدقہ ایسے ہے کہ جیسے وہ دانہ چٹان پر اگانے کی کوشش کرے تو وہ ناکام رہتا ہے، وہ کوئی پھل پھول نہیں لاتی۔ اچھی بات کہنا، درگزر کرنا، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا کسی اذیت والے صدقہ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس صدقے سے اچھی ہے کہ جس کے بعد احسان جتلایا جائے اور جس کو صدقہ دیا گیا اس کو نادم و شرمندہ کیا جائے۔ دوسری مثال زرخیز خطہ زمین کی ہے کہ جس میں باغ لگایا جائے، جو سال میں ایسا باغ لگایا جائے۔ صدقہ دینے کی مثال دوسری جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایسا باغ لگایا جائے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو۔ اور دکھاوے کے طور پر جو صدقہ خیرات ہے اس کی دوسری مثال قرآن حکیم فرقان مجید میں اس طرح سے بیان فرمائی گئی کہ
اور وہ تم ایک ایک چیز کا تم سے جو ہے وہ حساب لے گا، اور فرمایا کہ پھر وہ جس سے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کا اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان ہے۔ ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو ماننا، بعض کا انکار کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی ناظرین کرام آخری جو آیات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عرش الہی کے نیچے جو عظیم خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ وہ عظیم انعام ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ ان آیات کی اہمیت کے پیش نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ وضاحت بھی یا یہ تلقین بھی ملتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھ لی اس کے لیے کافی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے متعلق سنن دارمی شریف کی ناظرین روایت ہے، ایک حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں خود بھی یاد کرو اور اپنی خواتین کو بھی یاد کراؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ بہت خوبصورت دعائیہ کلمات کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ ناظرین کرام 200 آیات ہیں اس کی اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے تیسرے پارے میں 8 رکوع تو سورۃ البقرہ کے ہیں اور 9 رکوع میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ اس میں سورہ آل عمران کے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں اور بڑی خوبصورت واقعات ہیں، اور جب ہم انہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان کی تازگی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل جو ایک عیسائی ڈیلیگیشن، ایک وفد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ کبھی وہ کہتے وہ اللہ ہیں، کبھی وہ کہتے کہ وہ ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی وہ کہتے کہ وہ مثلث، الوہیت کے مثلث یعنی باپ، بیٹا اور ماں، جو عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی ماں جو ہے اس کو بھی خدا مانتے ہیں، کہ یہ تین مشترکہ خدا ہیں، توحید کا انکار کرتے ہوئے۔ تو اس کے وہ کبھی اظہار کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں مسکت اور شافی و کافی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اس پر کوئی موت طاری نہیں ہوتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم دیکھتے ہو کہ ان پر موت طاری ہو کر رہے گی، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کیا مشابہت ہے؟ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے، سوتا جاگتا نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پنہائیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کے رب نے ان کو بتایا ہے، ہر چیز ان پر ظاہر نہیں ہے۔ کچھ دلائل پیش کیے جس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ ابتدا میں مطلب یہ جب واقعات یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پیش آیا تو ناظرین کرام یہاں پر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تائید میں اس ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے تبیان القرآن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ 9واں رکوع پہلی سے 9ویں آیت مقدسہ تک جو ہے وہ اس کا سورہ آل عمران کا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا الف لام میم سے مطلب حروف مقطعات سے ہی اس کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں اسی بات کا اپنی وحدانیت کا اس میں اقرار کروایا اور فرمایا کہ اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے نزول سے پہلے یہی کتابیں انسانوں کے لیے رہنمائی تھی۔ اس کے بعد
محکمات اور متشابہات کا کچھ معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن حکیم فرقان مجید کی بہت سی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو صاف صاف اور کھلے احکامات لیے ہوئے ہیں، اور بہت سی آیات مقدسہ ایسی بھی ہیں ناظرین اکرام کے جن کے حقائق تک عقل انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ جو کھلی اور واضح آیات والی احکامات والی آیات ہیں ان کو محکمات کہا جاتا ہے، اور جو تھوڑی مشکل اور حقائق جس میں پوشیدہ رکھے گئے ہیں کسی حکمت کے پیش نظر، وہ متشابہات ہیں۔ اہل ایمان کھلے اور صاف احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں اس کے حوالے سے اہل ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کے دلوں میں کوئی کجی نہیں پائی جاتی۔ 10ویں سے 20ویں آیت سورہ آل عمران کی ہے، اور پارہ نمبر 3 کا 10واں رکوع بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، اور مومن کے لیے تلقین اور تسلی اور ڈھارس کی باتیں کی کہ بے سر و سامانی کے عالم میں مومن جو ہے وہ اپنے مال و زر کی کمی کے پیش نظر دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ اصل دولت ایمان کی ہے، اگر یہ حاصل ہے تو دنیاوی سر و سامان اور دنیاوی جاہ و حشمت جو ہے یہ خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ اور ایمان والوں کی کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس میں پھر کچھ تذکرہ جو ہے وہ آخر میں اصحاب بدر، کیا واقعہ بدر جو ہے اس کے حوالے سے بھی فرمایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، 11واں رکوع جو ہے یہ 21ویں سے 30ویں سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے قاتل جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ دنیا و آخرت دونوں جگہ میں بے یار و مددگار ہوں گے۔ یہودی جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے اس پر عمل کرنے کے مدعی تھے، جبکہ انہیں اس کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو وہ صاف صاف اس سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا۔ ان کی جھوٹی دینداری نے ان کے دلوں میں یہ گمان پیدا کر دیا کہ ہم تو بہرحال بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ہر حال میں نجات یافتہ ہیں، جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس نسبت سے، حالانکہ اللہ کا یہ قانون یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے پاس کون سی کیا نسبت ہے۔ جس کا عمل جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کے مطابق ہی نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ کچھ سروکار نہیں، اور گناہ کے معاملات سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر فرمایا گیا کہ اختیار کرو، مگر اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو۔ اللہ کو خوب یاد کرو، اس کا خوب ذکر کرو۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو یاد رکھو تمہارا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر چھوٹے سے چھوٹی زندگی، تمہارا ہر اچھا اور برا عمل تمہارے سامنے آ جائے گا، اور دیکھنا کہ آج اگر کچھ غلط قدم اٹھا لیا تو پھر کل اس کا بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
مباہلہ کا یہاں پر معاملہ آتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وہ وفد جو 60 رکنی مدینہ منورہ میں آیا تھا، ان کو جب دلائل پیش کیے گئے تو وہ دلائل انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان سے حکم فرمایا، مباہلہ کا جو ہے وہ معاملہ طے پایا کہ اس طرح سے کرو کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آ جاؤ اور میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آ جاتا ہوں، کھلے میدان میں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، جو حق پر ہے وہ بچ جائے گا اور جو باطل پر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ عیسائیوں نے بھی مطلب کہہ لیجیے کہ اپنے لوگوں کو بلا لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نفوس قدسی، اپنے اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ساتھ لیا، میدان مباہلہ میں پہنچے۔ نجران کے پادریوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا، ڈر گئے اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، جانتے تھے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے پلے کخ نہیں بچے گا، برباد ہو جائیں گے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد عیسائیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان آؤ وہ چند باتیں جو مشترکات میں سے ہیں، کامنالٹیز ہیں، اس پر ہم آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، شرک کو ترک کرنا ہوگا، اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا جو شعار ہے اس کو تمہیں ترک کرنا ہوگا۔ اس پر وہ جمع نہ ہوئے اور ان کی یہ واضح ہٹ درمی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر جو ہے وہ یہاں پر یہ 15واں رکوع ناظرین کرام مکمل ہو جاتا ہے، اور 16ویں رکوع میں یہود کا تعصب اور ان کی خطرناک سازشوں کا پھر بیان ہے کہ یہودی دراصل حضور علیہ السلام سے، ناظرین کرام یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آشنا ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے نسلی تعصب رکھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ساری نبوت وہ بنی اسرائیل میں تھی، اور بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی، بنی اسماعیل میں آ گئی۔ اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرنے لگے، جھوٹ موٹ کچھ دیر کے لیے ایمان لاتے، پھر دوسرے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے یہ کہہ کر مرتد ہو جاتے، اور نہیں جی ہم نے تو مسلمان ہو کر بھی دیکھا ہے، اسلام میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بددیانت گروہ ہے، بچو ان سے ڈرو، اور ان سے ایمان لانے کی توقع کرنا فضول ہے۔ یہ لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے وقت اپنی مرضی کی عبارتیں اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں تاکہ عوام سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے، حالانکہ یہ خدا کی کتاب کا بیان نہیں ہے، ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خود ساختہ حکموں پر لوگوں کو چلائے، اور اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کتاب و نبوت عطا فرمائی تو اس لیے عطا فرمائی کہ احکام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور اپنی بندگی کی طرف نہ بلائے، بلکہ بندگی یہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دراصل ان کو سرزنش تھی کہ تم مطلب کیا سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہیں اپنی بندگی کی طرف بلائیں گے؟ ارے ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی بندگی کی طرف بھی بلائیں گے۔ اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین قبول کرنے کے بعد کفر کی روش کو اختیار کر رہے ہو۔ ناظرین کرام 16واں رکوع یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ 17واں رکوع جو ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، اور اس میں عالم ارواح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا بیان ہے قرآن حکیم فرقان مجید میں، کہ وہاں پر بھی آپ عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا عظمت و شان کے مالک تھے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو بلایا، ایک بڑا جلسہ منعقد ہوا، رب کائنات خود صدارت فرما رہا ہے، سارے نبی حاضر ہیں، اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے محبوب، میرے رسول عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر یہ لازم ہوگا۔ اور فرمایا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا جی ہم اس پر اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میں اس بات پر، تم بھی اس بات پر گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے، اور میں خود بھی اس بات پر تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس پر پتہ چلا کہ ختم الرسول امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی مدد و نصرت کا عالم رواں سے ہر نبی علیہ السلام اور ہر رسول علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پابند کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس کا پھر ایک اظہار جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی علیہ السلام نے تقریباً کم و بیش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائیں، اور اس کا اظہار پھر شب معراج میں اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی اور آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا اقرار کیا۔ ناظرین کرام، اس پارہ کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ پہلے جتنے بھی دین تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ بھی اسلام ہی تھا، اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ جس نے بھی بلایا وہ اسی دین کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین اور اس کے درمیان تمام مخلوقات جو بھی تکوینی نظام قائم ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی اس نظام اور اطاعت، اس کی اطاعت کے پابند ہیں جو کہ اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ اور اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، ان کی اولاد سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اعلیٰ نبینا علیہم السلام دیتے رہے ہیں، اور اسلام کے سوا کسی دین کو ہرگز تم نے قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اگر فرمایا کہ تم زمین بھر، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، اور اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے نزدیک کافر جو ہیں وہ ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے، اور آخری باتیں جو ہیں وہ تو بڑی سمجھ میں آنے والی اور جھنجھوڑنے والی ہیں۔ ناظرین کرام، آخری آیت مبارکہ میں بتا دیا گیا کہ اگر تم کل بروز قیامت زمین بھر کر بھی سونا لے کر آؤ اور یہ چاہو کہ وہ فدیہ دے کے تمہاری جہنم کی آگ سے جان چھٹ جائے اور تمہیں چھٹکارا مل جائے، تو جہنم کی آگ سے اب تمہیں کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ پناہ ملے گی تو اسلام کے دامن میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دامن اسلام میں پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا پارہ یہاں پر مکمل ہوا بتوفیق اللہ تعالی۔